دمشق کی سرزمین پر ایک خستہ حال مزار کھڑا ہے جس کی تاریخ صدیوں پرانی ہے۔ شاہ سلیمان کی آخری آرامگاہ جو خلافت عثمانیہ کی جڑوں کی علامت ہے، اب صرف مٹی کا ڈھیر نہیں رہی بلکہ ایک غمگین داستان بن چکی ہے۔ جب ترک فوجیوں نے اس مزار کی حفاظت کے لیے قدم اٹھایا تو یہ ایک سیاسی سرحد نہیں بلکہ روحانی عزت و وقار کی جنگ بن گئی۔ اس مزار کے گرد جو جنگ چھڑی وہ صرف زمین کے لیے نہیں تھی بلکہ وہ ایک تہذیب، ایک تاریخ اور ایک قوم کی تقدیر کے لیے لڑی گئی۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، ایک واقعہ 2015 میں پیش آیا تھا جب ترک حکومت نے شام میں موجود اپنے ایک تاریخی مقبرے کو محفوظ بنانے کے لیے ایک خصوصی آپریشن کیا۔ یہ مقبرہ ترکوں کے جد امجد سلیمان شاہ کا تھا جو خلافت عثمانیہ کے بانی عثمان اول کے دادا تھے۔ یہ مقبرہ شام کے علاقے عین العرب یعنی کوبانی کے قریب دریائے فرات کے کنارے واقع تھا۔ شام میں جاری خانہ جنگی اور داعش کے بڑھتے ہوئے خطرات کی وجہ سے ترکی نے فیصلہ کیا کہ مقبرے کو وہاں سے منتقل کر دیا جائے تاکہ وہ کسی اور کے قبضے یا تباہی سے محفوظ رہے۔ ترکی نے اپنی فوج کو ایک خفیہ اور تیز آپریشن کے ذریعے سلیمان شاہ کی قبر کھود کر باقیات اپنے ساتھ ترکی منتقل کرنے کا حکم دیا۔ اس آپریشن کے دوران ترک فوج نے عین العرب کے علاقے کو عبور کرتے ہوئے مقبرے کی حفاظت کے لیے اقدامات کیے اور بعد ازاں ان باقیات کو ترکی کے قریب ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ کردوں کے حوالے سے بعض رپورٹس کے اندر یہ دعویٰ کیا گیا کہ کرد جنگجوؤں نے ترکوں کی اجازت اور مدد سے سلیمان شاہ کے مقبرے کے آپریشن کے دوران تعاون کیا تھا، کیونکہ اس وقت عین العرب جو تھا وہ داعش کے خلاف جنگ کا میدان بنا ہوا تھا۔ لیکن یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کرد اور ترک تعلقات کی نزاکتوں کی وجہ سے اس واقعے کو مختلف رنگ دیا گیا۔ یہ عمل ترکی کے لیے ایک جذباتی اور تاریخی اہمیت کا حامل تھا کیونکہ سلیمان شاہ کی قبر ترک قوم کی تاریخ کا ایک علامتی حصہ ہے۔ آج PKK اور YPG کے ترجمان نے یہ کہا ہے کہ ہم سلیمان شاہ کی لاش کو عین العرب کے جنوب میں اس کے اصل مقام پر واپس کرنے کے لیے تیار ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پہ ترکی کا تعاون درکار ہوگا۔ اب ان کے ترجمان کا یہ بیان ترکی کے ساتھ ایک نیا باب کھولنے کی کوشش کے طور پہ دیکھا جا سکتا ہے۔ سلیمان شاہ کی قبر ترکی کے لیے تاریخی اور جذباتی اہمیت رکھتی ہے اور اس کی واپسی کی پیشکش در حقیقت ترکی کے عوامی جذبات کو مد نظر رکھتے ہوئے دی گئی۔ اس پیشکش کے ذریعے شاید ترکی کے ساتھ سفارتی تعلقات کو بہتر بنانے یا اپنے خلاف جاری فوجی دباؤ کو کم کرنے کی کوشش ہے، کیونکہ اس وقت بشار الاسد کی حکومت نہیں رہی۔ اب ترکی کے قریبی جو علاقے ہیں ان کے اوپر بھی قبضہ باغیوں کا ہے۔ تو یہ پیشکش خطے میں موجود تنازع کے تناظر میں ایک نرم رویے کی عکاسی بھی کرتی ہے، کیونکہ یہ اقدام ترکی کے ساتھ تعلقات میں بہتری کی خواہش کا اشارہ ہو سکتا ہے۔ ترکی کی جانب سے اس پر رد عمل بہت اہم ہوگا، کیونکہ ترکی اگر اسے قبول کرتا ہے تو یہ دونوں فریقین کے درمیان تعلقات کو بہتر کرنے کی ایک شروعات ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف اگر ترکی اس پیشکش کو مسترد کرتا ہے تو یہ اس بات کی نشاندہی کرے گا کہ وہ اس مسئلے کو مزید دباؤ یا کسی اور حکمت عملی کے تحت حل کرنا چاہتا ہے۔ PKK اور YPG کیا ہے؟ دونوں تنظیمیں کرد قوم پرستی اور خود مختاری کی تحریک سے جڑی ہوئی ہیں۔ PKK یعنی کردستان ورکرز پارٹی 1978 میں یہ قائم ہوئی ترکی کے اندر، اور اس کا ابتدائی مقصد ترکی میں کردوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا قیام تھا، لیکن بعد میں یہ خود مختاری اور زیادہ حقوق کی جدوجہد میں ترکی، امریکہ اور یورپی یونین نے اسے دہشت گرد تنظیم قرار دے دیا۔ اس کے رہنما عبداللہ اوجلان ہیں جو 1999 سے ترکی کے اندر قید ہیں، جبکہ PKK کئی دہائیوں سے ترکی کے خلاف مسلح کارروائیاں کر رہی ہیں، کیونکہ ان کا یہ ماننا ہے کہ ترکی میں کرد اقلیت کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ YPG یعنی پیپلز پروٹیکشن یونٹس شام میں 2011 کے اندر یہ قائم ہوئی۔ یہ شام کے کرد علاقوں میں خود مختاری کے لیے کام کرتی ہے اور شمالی شام کے علاقے روجاوا کی حفاظت کرتی ہے۔ شام نے خانہ جنگی کے دوران YPG جو تھی اس میں
داعش کے خلاف اس نے اہم کردار ادا کیا تھا اور اسے امریکہ اور دیگر مغربی ممالک کی حمایت حاصل ہوئی تھی۔ ترکی کا یہ کہنا تھا کہ پی کے جو ہے وہ وائی پی جی کی ایک شاخ ہے، یا وائی پی جی شامی شاخ ہے پی کے کی، اور دونوں ایک ہی تنظیم کے مختلف چہرے ہیں۔ وائی پی جی اگرچہ خود کو ایک علیحدہ تنظیم کہتی ہے، لیکن نظریاتی اور تنظیمی طور پہ دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ ترکی وائی پی جی کی سرگرمیوں کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھتا ہے اور یہ اسے اپنی سرحدوں کے قریب کرد علیحدگی پسندی کو ہوا دینے کا ذریعہ بھی مانتا ہے۔ لیکن یہ جس کی بات ہو رہی ہے وہ ایک خستہ حال مزار، وقت کی دھند میں لپٹا ہوا، میدان جنگ کے بیچوں بیچ کھڑا تھا اور تاریخ کی گواہی دے رہا تھا۔ 2015 کا سال تھا کہ اچانک سینکڑوں ترک فوجی بختر بند گاڑیاں اور گرجتے ٹینک اس مزار کی طرف بڑھتے ہیں، لیکن یہ کوئی عام مزار نہیں تھا۔ یہ خلافت عثمانیہ کے بانیوں کا جد امجد شاہ سلیمان کی آخری آرام گاہ تھی۔ سوال یہ تھا کہ ترکی اپنی ہی تاریخ کے اس ورثے کے خلاف کیوں صفا رہا ہے؟ کیا یہ تاریخ کا محض ایک باب ہے یا کسی بڑے راز کی گمشدہ کڑی؟ کہا یہ جاتا ہے کہ شاہ سلیمان ایک ترک قبیلے کائی کے رہنما تھے جو اپنی قوم کے لیے ایک محفوظ مقام کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن دریائے فرات کی بے رحم موجوں نے ان کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ ان کی موت کے بعد ان کے پیروکار وہ راستہ اختیار کرتے گئے۔ ان کا بیٹا ایرطغرل غازی اور اس کے بعد ان کا بیٹا عثمان، جس کے نام کے اوپر سلطنت عثمانیہ کا قیام عمل میں آیا۔ شام کی سرزمین پر موجود ان کا مزار اگرچہ خستہ حالی کا شکار تھا، مگر ترکی کے لیے وہ غیر معمولی اہمیت رکھتا تھا، اور یہ مقام نہ صرف ایک قبر تھی بلکہ ایک علامت تھی ترکی کی تاریخی جڑوں کی اور اس کی سیاسی وراثت کی۔ آج جب ترکی کی فوج، اس دن کی بات ہے 2015 کی، اس مزار کو نشانہ بنانے نکلتی ہے تو اس کے پیچھے ایک طویل کہانی چھپی تھی۔ ایک طرف یہ ایک تاریخی ورثے کی بازیابی کا عمل تھا، لیکن دوسری طرف یہ ترکی کی سیاست کا ایک ایسا مہرہ تھا جو اس کی سرحدوں اور نظریاتی مفادات کی حفاظت کرتا تھا۔ شاہ سلیمان کا مزار جو کبھی عظمت کی علامت تھا، وہ ایک نئی تاریخ کے آغاز کی نوید بن رہا تھا۔ یہ وہ تاریخی زمین ہے جہاں عثمان اول نے ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی، وہی سلطنت جسے ہم خلافت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سلطنت نے یورپ کے شمال مشرق سے لے کر مشرق وسطیٰ اور شمال افریقہ تک اپنا سکہ جمایا اور استنبول کو اپنی طاقت کا مرکز بنایا۔ لیکن وقت کے ساتھ جب خلافت عثمانیہ کا زوال شروع ہوا اور جدید ترکی کا قیام عمل میں آیا، تب بھی شاہ سلیمان کے مزار کی اہمیت ترکی کے لیے کم نہ ہوئی۔ 1921 میں جب فرانس شام کے صوبہ حلب پر قابض تھا، ترکی نے اس مزار کی حفاظت کے لیے فرانس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا۔ یہ معاہدہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ترکی کے لیے یہ مزار محض ایک قبر نہیں بلکہ قومی ورثے کی علامت ہے۔ ترکی نے ہمیشہ اس مزار کی حفاظت کو یقینی بنایا اور نہ صرف اپنے فوجیوں کے ذریعے بلکہ وہاں اپنے قومی پرچم کو لہراتے ہوئے بھی اس کی حفاظت کی۔ 1974 میں جب جھیل اسد کی تعمیر کے لیے علاقے کو زیر آب لانا پڑا تو ترکی نے اس مزار کو اس کے اصل مقام سے 80 کلومیٹر شمال کی طرف منتقل کیا، لیکن یہ منتقلی بھی ترکی کی اس زمین سے جذباتی وابستگی کو کم نہ کر سکی، کیونکہ یہ ترکی کی سرحدوں سے باہر واحد جگہ ہے جو ترکی کی علامتی اور قانونی حیثیت کی نمائندگی کرتی ہے۔ شام میں جاری خانہ جنگی نے اس مزار کی اہمیت کو اور بھی بڑھایا۔ اگست 2012 میں ترک صدر رجب طیب اردوان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ اگر شام کے متحارب گروہوں نے اس مزار کے اوپر حملہ کیا تو اسے نہ صرف ترکی بلکہ نیٹو پر بھی حملہ تصور کیا جائے گا۔ یہ بیان اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ شاہ سلیمان کا مزار ترکی کے لیے قومی وقار، تاریخی جڑوں اور موجودہ سیاسی حکمت عملی کا مرکز ہے۔ یہ وہ مقام تھا جہاں ترک فوجیوں نے اپنے تاریخی ورثے کو بچانے کے لیے ایک اور سنگین قدم اٹھایا۔ دولت اسلامیہ کے جنگجوؤں کے 1 سال تک مزار پر حملے کی دھمکیوں اور محاصرے کے بعد ترکی نے اس قدیم مزار کی حفاظت کے لیے اپنی فوجی کارروائی کی منظوری دی۔ جب شاہ سلیمان کا مزار نہ صرف ترک قوم کے لیے روحانی اہمیت کا حامل تھا بلکہ ایک اہم جغرافیائی نقطہ نظر سے بھی اس کا تحفظ ضروری تھا، تو ترک پارلیمان نے جہادیوں کے خلاف طاقت کے استعمال کی اجازت دے دی۔ لیکن باوجود اس کے کہ ترکی نے امریکہ کے ساتھ مل کے بشار الاسد کے مخالف جنگجوؤں کی تربیت میں مدد کی، دولت اسلامیہ کے خلاف کھل کر میدان میں آنے سے انکار کیا، تو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر شام میں جاری لڑائی کے دوران شاہ سلیمان کے مزار پر حملہ ہو جاتا تو ترکی کی حکومت پر عوامی دباؤ میں اتنا اضافہ ہوتا کہ اسے بھرپور فوجی کارروائی کرنا پڑتی۔ اس منظرنامے میں
اس جگہ کے تجزیہ کار یہ کہتے ہیں کہ جب ترک فوج نے شاہ سلیمان کے مزار کو اس کے موجودہ محفوظ مقام کے اوپر منتقل کیا تو ترک قوم نے ایک لمحے کا سکون لیا۔ اس منتقلی کے بعد ترک وزیر اعظم نے یہ اعلان کیا تھا کہ ترک فوج کو اس بات کی ہدایت دی گئی تھی کہ وہ اس مزار اور اس پر تعینات اہلکاروں کی حفاظت کو یقینی بنائیں۔ ترک میڈیا میں اس منتقلی کی تصاویر سامنے آئیں جن میں ترک فوجیوں کو اپنے نئے مقام پر قومی پرچم لہراتے ہوئے دکھایا گیا۔ ترک حکام کو یہ امید تھی کہ اس نئے مقام پر شاہ سلیمان کا مزار ہمیشہ کے لیے محفوظ ہوگا اور اب اسے دوبارہ کسی بھی خطرے کا سامنا نہیں ہوگا، اور آج انہیں پیشکش یہ ہے کہ وہ واپس اس زمین پہ چلا جائے جس زمین پہ پہلے دفن تھے۔ اب دیکھیے کہ اس سے کس نئے دور کا آغاز ہوتا ہے یا کسی نئی جنگ کا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔